بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھاگ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں۔ قرآن پاک کے رشد و ہدایت کا پیغام۔ چونکہ ابراہیم ملت پیغام ہے، اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جو مکی مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے، یعنی 35 صورتوں کی 63 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے والدہ کا نام تاریخ اور تورات دونوں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ بتاتے ہیں، اور قرآن پاک کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ازر ہے۔ اس سلسلے میں علماء تفسیر لکھنے والے مغربی متشکروں تحقیق کرنے والوں نے بڑی لمبی بحثیں کی ہیں، لیکن ان میں اختیار ہے کہ کئی ٹھنڈی باتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جب کھول کر ازر کو اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا، تو پھر انصاف کے علماء اور بابل کی تخمینی اٹکلوں کے متاثر ہو کر قرآن مجید کی یقین تعبیر کو مجاز کہنا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن مجید میں قواعد کی باتیں ماننے پر کون سی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے؟ صاف اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس کو مان لیا جائے، چاہے وہ نام ہو یا لقب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ ان تینوں پیغمبر کو تفصیل حالات ان کے تذکرے میں بیان کیے گئے ہیں، یا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کے تحت کہیں ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت۔ حضرت ابراہیم کی شان ہے کہ اس عظمت کے پیش نظر جو نبیوں اور رسولوں کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن مجید میں ان کے واقعات کو الگ اسلوب کے ساتھ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اگر تھوڑے میں ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پر ان کی شان اور خوبی کو سامنے رکھ کر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ ار کے باشندے تھے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، جبکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنی قوم کے الگ قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور بیچا کرتے تھے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے بیچ کوئی فرق اور امتیاز ہے۔ یہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرے باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گڑھتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا دل چاہتا ہے ناک کان آنکھ گڑھ لیتا ہے اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا جیسے یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ خدائے برتر کی قدرت مطلقہ اور ان کے ایک ہونے اور صمد ہونے کا تصور بھی ان کو دلوں میں باقی نہ رہا، اور اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے سے زیادہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی، تب اس نے اپنی ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا: اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہو؟ کیا تم اس قدر غفلت
کہ خواب میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے ہتھیار سے گڑھ کر مورتیاں تیار کرتے ہو، اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد بھی انہی کو پوجنے اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہو۔ تم اس خرافات سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کے نظم گاؤ اور اس ایک حقیقی مالک کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک۔ مگر قوم نے ان کی آواز پر بالکل نہ دھیان دھرا، اور چونکہ حق سننے والے کان اور حق دیکھنے والی نگاہ سے محروم تھی، اس لیے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمرود و تشرکشی کا مظاہرہ کیا۔ باپ کو اسلام کی دعوت اور باپ بیٹے کا مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور ازر کی بت پرستی اور بت تعظیم پوری قوم کے لیے ایک دھوری بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ حق کی دعوت اور سچائی کے پیغام کو عرض کی ادائیگی کی شروعات گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے والد ازر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اپنایا ہے، اسے جو آپ باپ دادا کا پرانا راستہ بتاتے ہیں، گمراہی اور باطل پرستی کا راستہ اور سیدھا راستہ رائے حق صرف وہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی نجات کا سر چشمہ ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ سے بنائے گئے بتوں کی پوجا اور عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ کر حق اور توحید کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ ازر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا بالکل کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حق قبول کرنے کے بجائے ازر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا۔ کہنے لگے کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا اور ایک طرف اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف فرض کی ادائیگی، حق کی بات، حمایت اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے اونچے انسان اور اللہ کی جلیل القدر پیغمبر کے سائے شان کی۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، حقیر سمجھنے اور ذلیل کرنے کا رویہ نہیں برتا، بلکہ نہیں لطف و کرم اور اچھے اخلاق کے ساتھ یہ جواب دیا ہے، باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام، اور میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ قوم کو اسلام کی دعوت اور اس سے مناظرہ۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب میل کی کوئی شکل نہ بنی اور ازر نے کسی طرح ابراہیم کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم نے ازر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی حق کی دعوت اور رسالت کے پیغام کو پھیلا دیا، اور اب صرف ازر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم کو ایک نہ سنی اور حق کی دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یا تو بتلاؤ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں کسی قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہمیں پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے ایک خدا کی ہستی کی طرف توجہ دلائی اور فرمانے لگے، میں تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف اور قطر ہو کر ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ میرے کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ البتہ میں اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا
اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور میری زندگی اور موت دونوں کا مالک، اور یعنی فتح کاری کے وقت جس سے لالچ کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن مجھ کو بخش دے، اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اے پروردگار تو مجھ کو صحیح فیصلے کی طاقت عطا فرما، اور مجھ کو نیکوں کی سوچی میں داخل کر، اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر، اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ اگر ازر کی قوم کے دل کسی طرح حق قبول کرنے کے لیے نہ ہوئے، اور ان کا حد سے گزرتا ہی گیا۔ ستارہ پرستی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی، ان کا نفع نقصان، خشک سالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی اور ہار اور پستی، غرض دنیا کے تمام کارخانوں کا نظم و نسق ستارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی صفتوں میں سے ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے، اور یہ ان کی پوجا کے بنا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کو جھوٹے باطل معبودوں کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند، سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے۔ مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کو برا کہنے والوں کے لیے ہر وقت یہ سوچتے کہ ان کے غزل میں آ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو ایسا تہاؤں پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جچہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان و اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سب کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یا ہے، اس لیے اگر ستارے کو رب مان سکتے ہیں تو یا ان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے۔ لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ وہ ایک گھڑی اور رہنمائی کر سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھے بھی زیادہ تبدیلی کا اثر پڑتا ہے، جو جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہے، وہ میرا معبود کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند افتاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا یا رب ہے، اس لیے یہ خوب روشن ہے اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے، بس اگر تاروں کا رب بنانا ہی ہے تو اسے کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح وقت ہونے لگا تو چاند کو بھی ہلکے پڑ جانے اور چھپ جانے کا وقت آ پہنچا، اور جتنا ہی سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والوں کی نظر سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی منہائی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان و ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادہ کے بیٹھ جائے۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ایک ہوتا۔ بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب
نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ اس لیے کہ اب آفتاب عالمتاب کا رخن روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل گیا اور وہ پورے آؤ و تاؤ سے چمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یا میرا رب، کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں، لیکن دن بھر چمکنا اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقرر وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخری کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان کے افلو چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے ہیں اسی طرح کیوں نہیں چمکتے رہتے؟ چھوٹے ستارے کی روشنی کو چاند نے کیوں بند کر دیا اور چاند چمکتے رخ کو آفتاب کے نور نے کس یہ بے نور بنا دیا؟ دوستو، دوسرا بھاگ جلد ہی آئے گا۔ اگر آپ کو اتنا بھاگ اچھا لگا تو سبسکرائب مائی چینل، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔